بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ہم دعا کی قبولیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں کی دعا کیسے قبول کرتا ہے، اور وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ کہاں جاتی ہیں، اور ان کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ پیارے ناظرین، گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرا چینل وظائف کا جہاں کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ فیوچر میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس کی دعا سختیوں اور مصائب کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی جانب اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہ چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء آقا مدینے والے نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ پاک جل شانہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم اللہ پاک جل شانہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا یعنی تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کے، جنت کے اور قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا مانگنے والا اس کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھے جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ کی عظمت و قدرت کا دھیان جما کر اللہ پاک جل شانہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے دعا مانگے۔ ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر سب سے پہلے درود شریف پڑھے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جاتی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں جتنے عمدہ کلمات کہہ سکتے ہیں کہے۔ اس کے بعد اسم اعظم اور اسماء حسنہ پڑھیے، جن کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسم اعظم ان دو آیات میں ہے۔ وہ دو آیات کون سی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ بقرہ۔ تو اسی طرح پیارے ناظرین،
ایک اور آیات مبارکہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسم اعظم ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران۔ یہ اسم الحسنہ کہہ کر پھر اپنی حاجت کو احکم الحاکمین ارحم الراحمین ذات خداوندی کے سامنے پیش کرے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعا کو قبول کروائیے۔ دعا میں سب کچھ مانگ لینے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کر آمین کہہ کر اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لیں، اور اس پر پورا یقین رکھیں کہ دعا اللہ پاک جل شانہ اپنے ہاں ضرور قبول فرمائیں گے۔ حلال روزی کا دعا کی قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے کہ جو شخص حلال روزی کما کر اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو اس کے لیے رزق حلال کمانا عین عبادت سمجھا جاتا ہے، اور اس کی دعا کی قبولیت میں اس کے رزق حلال کا دخل ہے۔ سب سے بڑا دخل یہ ہے کہ رزق حلال کمانے والا جب بھی دعا مانگے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کریں، اپنی ذات سے دعا شروع کریں، پھر اپنے والدین اور تمام مومنین مومنات بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں۔ یہ مستحب ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کی صورت میں اللہ پاک جل شانہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ اللہ پاک جل شانہ کی اس کی شکری ادا کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس میں آپ اس نوافل پڑھ کے اللہ پاک جل شانہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھ پہ رحم فرمایا۔ پیارے ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی باتیں حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں، جن پر عمل کر کے آپ بھی دنیا میں اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں اللہ پاک جل شانہ کے ہاں۔ پیارے ناظرین، آخر میں پھر بھی ایک بات یہی کہتا ہوں کہ دعا کی قبولیت میں رزق حلال اور درود پاک کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ رزق حلال نہ کمانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ دعا بھی جس کے اول و آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ جب بھی دعا کریں تو دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور رزق حلال کا ضرور اہتمام کریں اللہ پاک جل شانہ کے ہاں۔ پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک جل شانہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک آپ سب کی جو بھی دلی حاجات ہیں اللہ پاک ان سب کو قبول فرمائے، اور آپ کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور پورا کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔